السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، گھر بار سب بال بچے یہ وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ تو آج میں ایک حدیث پاک پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تاکہ آپ اور میں ہم سب مل کر اسلام کے صحیح پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو وہ حدیث پاک تھی صحیح مسلم شریف میں کہ جب غزوہ تبوک سے نبی پاک اور ان کا قافلہ واپس آ رہا تھا، تو رات کا کافی پہر ہو چکا تھا۔ تو سب لوگوں نے نبی پاک نے ہم سب سے مشورہ کیا کہ آج سے مراد ہے کہ کچھ آرام کر لیا جائے، اس کے بعد پھر صبح کی نماز پڑھ کر ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تمام صحابہ نے مل کر مشورہ کیا کہ حضرت بلال کی آپ ڈیوٹی لگا دیں، تو جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے قریب ہوگا تو وہ ہمیں اٹھا دیں گے، تو ہم نماز پڑھ لیں گے، تو پھر آگے کا سفر ہم طے کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پوری پوگ اٹھنے لگی ہے، سورج نکلنے کے قریب ہے، تو آپ سب کو اٹھا دیجئے گا تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ تو حضرت بلال اپنی ڈیوٹی پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال سو گئے۔ تو جیسے ہی وہ سو گئے تو تقریباً صبح کا سورج وہ نکل آیا، حتیٰ کہ اتنا نکل آیا کہ اس کی روشنی سے نبی پاک کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب نبی پاک کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے دیکھا کہ سورج تو کافی نکل آیا ہے۔ تو پھر آپ نے تمام صحابہ کو اٹھا کر نماز کی تیاری کو کہا۔ تو صحابہ نے آگے سے کہا کہ نبی پاک سورج تو اتنا زیادہ نکل آیا ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، جب آپ کی نیند کھلے یا کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تو پھر جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، وہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کی روٹین میں نہ ہو، ہاں کبھی کبھار ہو جائے تو اللہ پاک نے معافی دی ہے، آپ نماز جس وقت آنکھ کھلے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم نے تو بچپن سے ہمارے بڑوں نے تمام لوگوں نے یہ سنا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہ طلوع ہوا۔ تو اس حدیث سے فوراً میرے دماغ ٹریگر ہوا کہ یار اس وقت تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی تھی، آپ کی عزت اسٹیک پہ لگی تھی کہ آپ نے اٹھانا تھا، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ نہ اٹھائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکل آیا۔ تو اس سے آپ کی سوچ کام کرتی ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی سرچ کی کہ یار یہ جو حضرت بلال کی اذان کا واقعہ ہے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کافی سرچ کی لیکن مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ تو میں یہ چیز سمجھ گیا کہ یہ چیز صرف قصہ کہانیوں تک ہی محدود ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ ادھر تو دیکھیں نا کہ آپ حضرت بلال کی عزت سٹیک پر لگ گئی ہے کہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن پھر بھی آپ نہ اٹھا سکے۔ اللہ کی کرنی ایسی، آپ کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکل آیا۔ تو پھر نکلے سورج میں نبی پاک نے وہ اذان دلوا کر نماز ادا کروائی۔ اور حضرت بلال کا رتبہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو کہ سردار مکہ میں سے ہیں، کہ جو نہیں سمجھتے کسی بھی حبشی کو۔ یہ دیکھیں کلچر تھا عرب کا کہ عرب کے سردار کسی حبشی یا کسی بھی کم ذات کو کبھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام کا ان پر ایسا غلبہ آیا، اسلام نے مکہ والوں کو ایسا چینج کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ ہمارے سردار ہیں، جس نے ہمارے سردار بلال کو مسلمان
کی طرف آنے کا رجحان دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ حضرت بلال کو بھی اتنی عزت دیتے تھے کہ انہیں بھی سیدنا بلال کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ایک جگہ پر آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، آپ نے اذان کے لیے اٹھانا ہے، نماز کے لیے اٹھانا ہے اذان دے کر، لیکن وہاں آپ سو گئے، اذان نہ دے سکے اور سورج نکل آیا، اور دوسری طرف آپ کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں جی حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج ہی نہیں نکلا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی علماء سے، مولوی سے، کسی بھی احباب سے پوچھیں گے کہ یار یہ کہاں لکھا ہے، یہ آپ نے کہاں سے روایت ہمیں دی ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ مل کر اسلام میں کچھ سرچ کر اس چیز تک ضرور پہنچیں کہ کیا ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں بھی تھوڑا سا گرو اپ کر سکوں، تاکہ آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسی باتوں کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے حقیقی اسلام تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں۔